میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ روزانہ کے ہمارے 5 سوال ہوتے ہیں اور خاص طور سے بقرعید کے متعلق چل رہے ہیں. اس لیے ان سوالات کو اگر سبھی انسان سنیں اور ان کو سمجھیں تو بہت کچھ ان کو مل سکتا ہے، یعنی بہت ان کو نفع ہو سکتا ہے. خاص یعنی ہمارے اب ڈیلی کے 5 سوال اس طرح کے آئیں گے انشاءاللہ. جی، آج کا سوال نمبر 1 ہے، بت یا مزار کے نام پر چھوڑا ہوا جانور اگر مالک سے قربانی کے لیے خرید لیا تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ جی، جواب دیکھیے، کسی مزار یا کسی بت کے نام پر جانور چھوڑنا بالکل حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. مگر اگر یہ جانور ہم نے اس کے مالک سے خرید لیا یا کوئی بھی انسان خرید لے اس کے مالک سے تو یہ جانور جائز اور حلال ہو جائے گا، کیونکہ شرعی اصول کے مطابق جانور یہ اسی مالک کا رہتا ہے. یہ اس کا باطل عقیدہ ہے، اس کا غلط خیال ہے کہ جو انسان اپنے جانور کو کسی بت کے نام پر چھوڑ دے کہ بت کا ہو جاتا ہے. وہ بت اور مزار کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسی کی ملکیت میں رہتا ہے. اب کوئی انسان اگر اس سے اس جانور کو خرید کر اس کی قربانی کر لے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی. ویسے بھی عام دنوں میں بھی اگر کوئی انسان، کوئی قصاب یا قصائی وغیرہ اس جانور کو خرید کر اس کے گوشت فروخت کر دے تو وہ بھی جائز ہے. فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 54. سوال نمبر 2، اگر بھینس لون پر خریدی اس کا بچہ قربانی کی عمر کو پہنچ جائے تو کیا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ ایسے جانور کی قربانی بالکل درست ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی قباحت اور کراہت نہیں ہے. یہ بھی فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 52 پر موجود ہے. سوال نمبر 3، بقرعید کے 5 دنوں میں جو تکبیر تشریق پڑھتے ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کے پیچھے اگر کوئی واقعہ ہو تو تحریر فرمائیں. چاند کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے تو عید سے ایک دن پہلے، یعنی بقرعید چاند کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، اس لیے ایک دن پہلے یعنی چاند کی 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے یہ تکبیر شروع کر دی جاتی ہے اور 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک پڑھی جاتی ہے. یعنی 5 دن ہم اس کو تکبیر تشریق کو پڑھتے ہیں اور یہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے عرفہ کے دن اس کو فجر کی نماز سے شروع فرماتے تھے اور ایام تشریق کا آخری دن کی عصر کی نماز کے میں پڑھ کر پھر اس کے بعد ختم کیا کرتے تھے. تو اس کو پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو ہر انسان کو پڑھنا چاہیے. باقی فقہاء کرام نے اس کا اصل واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جلدی اس فدیے کو لے کر جاؤ، یعنی جو دمبل آئے تھے کہ جلدی لے کر جاؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی کی وجہ سے جب آ رہے تھے تو اس ڈر سے کہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر دے، وہیں سے پکارنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو اس کے سنتے ہی فوراً سمجھ میں آ گیا کہ شاید کوئی خوشخبری اور بشارت لا رہے ہیں. فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب اس آواز کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو فوراً محسوس کر لیا کہ یہ خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام آ گیا ہے. فوراً کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرا اور اس کی تعریف کی. تو اس لیے اس امت کو حکم ہے کہ یہ الفاظ 3 شخصیتوں کا الفاظ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو یہ 3 مقدس شخصیتوں کے الفاظ ہیں جو اس امت کو حکم دیا گیا ہے کہ ان 5 دنوں میں اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. جی، سوال نمبر 4، حج کے دوران یعنی حج کے زمانے میں سرکاری خرچ پر جو ڈاکٹر یا نرس یا خادم وغیرہ جاتے ہیں، اگر وہاں جا کر وہ اپنا حج بھی کر لیں تو کیا ان کا حج فرض ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ حج کے دوران کچھ لوگ جاتے ہیں ملازمت کے لیے، 3-4 مہینے کے لیے جو جاتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ خادم وغیرہ، تو ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان پر خود حج فرض ہوتا ہے پہلے سے. تو اگر وہاں جا کر ان کو موقع مل جائے اور یہ حج کر لیں تو کیا ان کا حج مانا جائے گا یا نہیں؟
یا ان کو الگ سے ہی حج کے لیے الگ سے سفر کرنا پڑے گا؟ جواب عرض یہ ہے کہ جی ان کا بالکل حج فرض ادا ہو جائے گا، بلکہ ان کو ڈبل دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو حاجیوں کی خدمت کرنے کا، دوسرے حج کرنے کا۔ مکمل اور مدلل مسائل حج صفحہ نمبر 43 پر یہ مسئلہ موجود۔ جی سوال نمبر 5، کیا حاجی حج کی قربانی کے لیے بجائے بکرے یا بھیڑ کے بڑے جانور میں حصہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی جس طرح ہم یہاں اپنی صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے بقرعید کی قربانی کرتے ہیں تو بڑے جانوروں میں حصہ لیتے ہیں، تو کیا حاجی جب حج کی قربانی کرے گا تو کیا وہ بھی بڑے میں لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب عرض ہے کہ جیسے بقرعید کی قربانی میں بکرے کی جگہ بڑے جانور کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ حصے میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، اسی طرح قربانی کے حصے میں بھی اونٹ میں یا کسی بھی جانور میں اپنا 7واں حصہ لے سکتے ہیں۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ حج کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ہم 7 افراد تھے تو ہم 7 لوگوں کی طرف سے اونٹ وغیرہ ذبح کیے۔ کتاب الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 144۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کل 5 سوال ڈالے جائیں گے، تو یہ اب ڈیلی کے حساب سے، خاص طور سے جب تک بقرعید آئے گی تو بقرعید تک ڈیلی 5 سوال بقرعید کے متعلق ہی ڈالے جائیں گے انشاءاللہ۔